کتاب ہے مقیاس نور، اور اس کا صفحہ صفحہ 191 پر حضرت نے عجیب بات لکھی ہے اور اللہ کی ذات کو کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ مقیاس نور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہے، یہ مناظر اسلام علامہ محمد عمر صاحب اچھروی، آپ حضرات کے لوگوں میں یہ مشہور ہے شیر پنجاب کے نام سے، اور یہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مقیاس نور۔ تو اس میں یہ اللہ کی ذات کو کس طرح تشبیہ دیتے ہیں، جیسے دیکھیں اب انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کا ذکر فرمایا، جیسا کہ CID والا مخالف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے منہ سے مخالفت کے اظہار کے لیے چند کلمات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے، تو مخالف جب ان کلمات کو منہ پر لاتا ہے تو CID والا اس کو فوراً مجرم قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی بات، آدم علیہ السلام کی اور اپنی خلقت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر آدم علیہ السلام کو جو کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال، ان کے پیدائش کے وقت یہ جملہ جب کہا فرشتوں کو اور اسی طریقے سے اس وقت شیطان کو، تو یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے اللہ کی ذات، جس طرح CD والا کسی سے راز لینے کے لیے کوئی بات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے، تو گویا اللہ کو تشبیہ کس کے ساتھ دے دی؟ CID کے ساتھ۔ تو CID تو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ کرتا ہے نا، راز کھلانے کے لیے بات غلط کہہ دیتا ہے، اس کی مان لیتا ہے تاکہ یہ کھل جائے، تو دھوکے سے اس سے راز نکلواتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات یہ کام کر رہی تھی کہ CID کی طرح، مطلب یہ ہے کہ CID والا اس کو فوراً مجرم قرار دے دے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ تشبیہ دینا حضرت یہ مولوی عمر صاحب نے یہ دیا ہے، تو اب ہم تو مفتی ہے نہیں ہیں اور نہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ کسی پر فتویٰ لگا دیں، لیکن اتنی بڑی جو ہے گستاخی کر رہا ہے اللہ کی ذات کی اور اتنی غلط تشبیہ دے رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر عام کوئی آدمی ہوتا تو بات پھر بھی ہو سکتی تھی، یا چلو علم ہے، جو علامہ بھی ہے، مناظر اسلام بھی ہے، شیر پنجاب بھی ہے، اور وہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہے کہ دیکھیں جی اللہ CID ہے، نعوذ باللہ، تو CID کے ساتھ تشبیہ دے کر ایسی بات ان کے ذمہ لگا دی، تو یہ کتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک بہتان ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ اور کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے مقیاس نور ہے، احمد رضا خان صاحب کی ہے، بتا دیں ان کو، مقیاس نور ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی، یہاں یہ دیکھیں میرے سامنے یہ فتاوی رضیہ جلد 1 ہے، اور اس کا یہ صفحہ 791 ہے میرے سامنے۔ یہاں پر یہ حضرت یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں، اگرچہ انہوں نے اوپر یہ لکھا ہے، میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتا ہے، ذمے لگا رہے ہیں وہابی کے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ نعوذ باللہ وہ ہے جو خنثی مشکل ہے، اور وہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ لواطت کرواتا ہے۔ یہ دیکھیں لفظ دیکھیں، جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مہنس کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خبائث کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ، اور مردی اور مرد اور زن کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ یہ سارے جملے جو لکھے ہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے، یہ ہے فتاوی رضویہ سنی دارالارشاد علویہ رضویہ، جلد اس کی میرے سامنے جو کھلی ہے جلد 1 ہے، اور یہ باب التیمم کی عبارت میں نقل کر رہا ہوں، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، تو صفحہ اس کا 791 ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات ذمہ لگا رہے ہیں وہابیہ کے اپنے وام کے مطابق، لیکن ہم یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی وہابی کی کتاب سے، کسی دیوبندی کی کتاب سے، کسی بلکہ فرد کی کتاب سے یہ نکال کر دے دیں، اب ان کے احمد رضا خان صاحب تو فوت ہو گئے، لیکن کوئی عالم کوئی نکال کر دے دے کہ کس وہابی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ لواطت کرتا ہے،
کس نے لکھا ہے کہ وہ خنثی مشکل ہے؟ یہ جو الفاظ انہوں نے وہابیوں کے ذمے لگائے ہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک عام نام کا مسلمان بھی نہیں لکھ سکتا، بلکہ یہودی بھی یہ بات نہیں لکھ سکتا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور خنثی مشکل بھی بنتا ہے۔ یہ کس کے ذمہ لگا رہے ہیں؟ جس کے ذمہ لگا رہے ہیں آج آپ حضرات اپنے علماء سے یہ کہہ دیں، وہ آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں، یہ تو انہوں نے وہابیوں کا کہا ہے، اپنا تو نہیں کہا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عبارتیں، یہ مطلب الزام جو لگائے ہیں وہابیوں پر یا کسی دیوبندی پر لگائے ہیں، جس پر بھی لگائے ہیں، اس کی کسی کتاب سے یہ اشارہ تو دکھا دے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ عبادت بھی، اب یہ ہم سٹیج پر لا نہیں سکتے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر یہ جملہ ان کا عوام الناس کے اندر لایا جائے تو یہ ان کے بریلوی عوام بھی جو معتدل قسم کے لوگ انصاف پسند ہیں وہ ان کو جوتے ماریں کہ بھائی یہ تم نے لکھا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور یہ آپ عبارت پوری پڑھیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ عبارت اگر آپ فتاوی رضویہ چھپ چکا ہے، ذمہ دار مطلب یہ ہے کہ کتاب ان کی کتاب سمجھی جاتی ہے بڑی کتابوں میں، تو اس کے اوپر یہ اتنی بڑی گالیاں جو لکھی ہوئی ہیں کسی کے اوپر لگائی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ نکال کر دے دی جائے کہ کس نے یہ گالیاں دی ہیں، کسی وہابی نے دی ہیں، کس عالم نے دی ہیں، کس مطلب یہ ہے کہ کسی عام بندے نے دی ہیں۔ تو یہ ہمیں تو اب تک کوئی نہیں ملی ہیں، تو یہ کہاں ہیں؟ تو یہ اللہ کے بارے میں یہ تصور گویا کہ ان کے اندر اپنا تھا تو انہوں نے زہر کر دیا اور لگا کسی کے ذمہ دیا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا اندر کا زہر ہے۔ تو اب یہ اس میں ذرا خوب غور کر کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ میرے سامنے جال حق ہے، یہ مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب کی، جو کہ امیر حکیم الامت کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ بھی تقریباً گجرات سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے، یہ دیکھیں، میں عبارت پڑھتا ہوں۔ یہ حاضر و ناظر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ یہ آپ حضرات خود دیکھیں، خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ اب اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ تو کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا تو رسول خدا کی شان ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا جانتی ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، یہ صرف اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ماننا ہی بھی دینی ہے۔ لوگ اور دیہاتی لوگ بھی جو ہیں نا، عام لوگ بھی یہ قسم دیتے ہیں کسی کو، تو بھائی دیکھو خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرو، خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرو۔ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر دین کیا ہے۔ اب دین یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو ایسے کہ آگے انہوں نے لکھ دیا کہ رسول خدا حاضر ناظر ہیں، بلکہ ان کے مذہب کے مطابق تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاضر ہیں۔ دیکھیں، اللہ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی مان لیا، اور بزرگوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جی کہتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں، یعنی بزرگ حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں۔ جواب، اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر ماننا تو بے دینی ہے، لیکن بزرگوں کے بارے میں لکھا اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ حضرت چونکہ زیادہ دعوت کے رجحان زیادہ تھا نا، تو اس لیے یہ بات لکھی کہ 10,000 جگہوں میں 10,000 شہروں کے اندر دعوت قبول کر سکتے ہیں اولیاء اللہ، لیکن اللہ کو حاضر ناظر ماننا بھی دینی ہے۔ اچھا، اس سے اور دیکھیں، یہی صفحہ ہے ملفوظات کا 105، حصہ اول ہے ملفوظات، تو اس کے اسی صفحے پر ہے، نیچے لکھتے ہیں ایک فرمایا کہ ایک کرشن کنیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی 100 جگہ موجود ہو گیا۔ ادھر دیکھیں، اللہ کو حاضر ناظر ماننا بھی دینی ہے، اور لکھتے ہیں ایک کافر تھا کرشن کنیا، تو وہ ایک وقت میں کئی جگہ کیا ہو گیا؟ حاضر ناظر۔ اب اللہ کو تو حاضر ناظر دینی ہے، لیکن کافر کو کیا مان لیا؟ 100 سے زائد جگہ پر حاضر ناظر مان لیا۔ تو یہ ہمیں منطق نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ مذہب بنا رکھا ہے۔ یہ ملفوظات بھی احمد رضا خان صاحب کی ہے، اس کے حوالے کافی آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ تو یہ ان حضرات کا یہ مذہب ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ
انہوں نے یہ جال حق میں یہ لفظ لکھ دیا کہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، کافر کو کئی جگہ پر حاضر ناظر مان لیا، اور پھر بزرگوں کو 100 جگہ پر دعوت قبول کرنا انہوں نے مان لیا۔ اور اس طرح لکھتے ہیں کہ یہاں یہ فوائد فریدیہ اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، تو اس کا پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے، اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس فیوزیات کے نام سے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جان لو اپنا شیخ جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے مرنے کے بعد قبر میں آ جاتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا ہے وہ قبر پہ آ جاتا ہے اور اپنے مرید کی طرف سے فرشتوں کو حق کے مطابق جواب دیتا ہے، یعنی مرید کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب جواب دینے کے لیے قبر میں آ جاتے ہیں اور اسے یہ نجات دلاتا ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ سوال ہو رہے ہیں مرید سے، اللہ تو کہتا ہے کہ ہر قبر والے سے، ہر میت سے سوال ہوتا ہے، حضور نے یہ بات بتلائی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی سوال تو اس سے ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے پیر صاحب آتے ہیں۔ تو یہ عجیب مطلب مسئلہ ہے کہ اللہ تو حاضر ناظر مانو تو بدینیا، اور قبر میں مرید صاحب پیری صاحب جو ہیں وہ مرید کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں تو ایسا فکرہ بنا رکھا ہے کہ اس کو بالکل ہی انہوں نے ایک سمجھ لیا ہے کہ چھٹی دے رکھی ہے۔ یہ دیکھیں ملفوظات ہے اور حصہ دوم ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 147 ہے ایک ایڈیشن کا، اور ہمارے پاس دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ 162 جیسا نمبر 2 ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر الوہیت عطا فرمانا بھی زیر قدرت ہوتا، الوہیت عطا فرمانا بھی زیر قدرت ہوتا یہ بھی ضرور عطا فرماتا، یعنی اللہ کی قدرت میں اگر الوہیت عطا کرنا حضور کو ہوتا تو وہ ضرور عطا کرتا، یعنی اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت کے خلاف انہوں نے یہ ملفوظات کے اندر صفحہ 147 ایک ایڈیشن ہے اور دوسرا 162 جلد حصہ 2 ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنے اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر ان سے بات کی جائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں تو یہ عجیب پھر ان کی اللہ کی شان سے بھی آگے بڑھا کر وہ صفات بتاتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اللہ کی ذات کے متعلق جو آپ کی اس کتب کے اندر موجود تھی وہ آپ کو بتلائی ہیں۔ اس سے مزید ہم تھوڑا سا دوسرا حصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ نبی کے مطلب ہے کہ گستاخ ہیں۔ میں آج برملا کہتا ہوں کہ دیوبندی بچہ جو ہے گستاخ نبی کو کافر کہتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کو کسی نبی کی گستاخی تو کرے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو درکنار کسی نبی کی بھی گستاخی کرے تو یا وہ ہوگا یا ہم ہوں گے، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اب آپ حضرات ذرا اپنے گھر کو تو دیکھیں کہ آپ کی کتابوں میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے سامنے ملفوظات ہے کہ اس کے صفحہ نمبر یہ 130 کے اندر یہ احمد رضا خان صاحبی حصہ 2 ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا اور اس میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ فوت ہوئے اور اس کے جنازہ پڑھی گئی، اور اس کے جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی، خواب میں دیکھا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے وہ جنازہ پڑھائی، وہ جنازہ برکات احمد کی جنازہ میں نے پڑھائی، اور پیچھے مقتدی کون بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضرت نے حضور کی امامت کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام بنا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا بنے ہیں؟ مقتدی بنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ گویا کہ برکات احمد صاحب کی قبر کے اندر خوشبو ایسی پائی گئی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اختر پر اور جس وقت آپ کو دفنانے کے وقت پائی گئی تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا احمد رضا خان صاحب اس وقت موجود تھے کہ جو خوشبو وہ تھی آج بھی یہی خوشبو ہے؟ یہ کتنا بڑا عجیب دعویٰ کیا، اور ان کی خوشبو کو حضور کی خوشبو کے ساتھ تشبیہ دے دی، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا و مافیا
کہ ساری کائنات کی خوشبوئیں ایک طرف کر دی جائیں، نبی کے پسینے کی خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو تو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے اور یہ ادھر مطلب یہ کہ اتنا غلب کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے موقع پر انہوں نے ایک تو دعویٰ کر دیا کہ میں امام بنا، دوسرا دعویٰ کر دیا کہ خوشبو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے بھی ان کی مطلب ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ تو یہ لوگ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں؟ آگے دیکھیں اسی طریقے سے احمد یار صاحب گجراتی کی یہ کتاب ہے کہ یہاں پر انہوں نے پیچھے تو یہ لکھا کہ نبی کا حاضر ناظر ہونا، تو اب چونکہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے یہ لکھا کہ خواب کے اندر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو احمد یار خان گجراتی لکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر حاضر ہونے کو احمد یار خان کیا لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ نماز، تلاوت قرآن، نماز جنازہ، محفل میلاد شریف، نعت خوانی کی مجالس میں، اسی طرح صالحین کے نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا احمد رضا خان صاحب کا کہ اس جنازے میں جس کی امامت کرائی احمد رضا خان صاحب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک سے آئے تھے، تو آپ کے پیچھے یعنی احمد رضا کے پیچھے انہوں نے کیا کی ہے؟ نماز ادا کی ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے جس کو یہ آپ حضرات کے ہاں دوسرا حکیم الامت کا لقب دیا جاتا ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ لوگ کس طریقے سے ہمیں الزام دیتے ہیں، تو یہ جال حق تھی۔ اب آگے یہ ہے میرے پاس ہے مولوی عبدالسمیع صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار ساطعہ۔ یہ جس طرح شروع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انوار ساطعہ کا جواب لکھا تھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ کے نام سے، تو یہاں پر انہوں نے لکھا بنا اس انوار ساطعہ کے صفحہ نمبر 181 پر دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک وہ نسخہ ہے جس کے ساتھ براہین قاطعہ لگی ہوئی ہے، اور دوسری صرف علادہ انوار ساطعہ جو چھپی ہوئی ہے، میں اس کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کا صفحہ 181 ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا، اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ناظر ہیں، لیکن ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ناظر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات میں پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس اور ملک الموت کو یہ اس حاضر ناظر ہونے کی صفت میں فوقیت دے رہے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت سے بھی کسی چیز کو بھی مخلوق میں فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ملک الموت سے اور ابلیس سے ان کا مطلب حاضر ناظر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات میں پایا جاتا ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب نے تو عجیب بات لکھی ہے کہ انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اپنے اس علم غیب رسول از احمد رضا، یہ کتاب ہے علم غیب رسول از احمد رضا، مکتبہ مطلب ہے کس کا چھپی ہوئی ہے؟ دار الرضا، اور اس کے یہ صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں، یہ عبارت ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ وسیع تر تو نہیں، وسیع ہے۔ اب ابلیس کا علم علم اقدس یعنی اللہ کے علم سے وسیع تر نہیں، تو کیا ہوا پھر؟ وسیع ہوا۔ نعوذ باللہ، کتنے ایک مطلب یہ ہے کہ گندا جملہ یہاں پر لکھا، اور نام کیا لکھا ہے کتاب کا کہ یہ علم غیب رسول، اور لکھنے والا وہ شخص ہے کہ جس کو آج اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور جس کے مطلب ہے کہ بڑے ایام منائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر علمی مقالات، اگرچہ جن حضرات نے علمی مقامات کی ریسرچ کر کے کچھ لوگوں کے مطلب ہے کہ اوپر تحریریں کی ہیں، جیسا کہ آج کل ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ان میں ان کا نام نہیں آتا، لیکن آج 2-3 سال سے یہ ہر سال جو ہے ان کے وہ محفلیں منا کر ان کے کارناموں کو ذکر کرتے ہیں، تو وہ شخص یہ لفظ لکھتا ہے کہ ابلیس کا علم اللہ کے علم اقدس سے وسیع تر نہیں۔ اب وسیع تر نہیں تو معنی یہ ہوا کہ وسیع ہے، تو یہ جملہ بھی جو ہے میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔
اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، فوائد فریدیہ صفحہ 73، جیسے کہ اس کا پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ فیوزات والے نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ لگائی ہے فرید الدین صاحب کے ذمہ، بزرگوں کے ذمہ، اور ہمارا یقین ہے کہ جو بزرگ ہو وہ اس طرح کا جملہ کہہ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے زیادہ ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے زیادہ ہے، اور یہی بات تذکرۃ الاولیاء میں لکھی تو وہاں سے لکھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے، یہاں وہاں پر وہ لکھا بلند ہے، یہ تو لکھا زیادہ ہے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند نہیں ہو سکتا، یہ جھنڈا اگر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بلند ہے، اور وہی ہمیشہ کیا رہے گا؟ بلند رہے گا۔ اور یہ حضرات اتنے بے باک ہیں لکھنے میں۔ اب یہاں اس ملفوظات کے اندر اور نہیں، یہ مطلب ہے کہ مقیاس حنفیت ہے مولوی عمر صاحب کی، جیسا کہ ان کا پہلے بھی حوالہ آ گیا اور میں نے ان کا تعارف کرا دیا ہے کہ یہ پنجاب، شیر پنجاب کے نام سے مشہور ہیں، اور مناظر اسلام ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی کتابیں لکھی ہے، مقیاس نور، مقیاس حنفیت، مقیاس وہابیت اور بھی اس طرح کی۔ تو یہ دیکھیں ان کا علمی مقام دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ زوجین کے جفت ہونے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت کو خود مطلب یہ کہا کہ گستاخی ہے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ وہ خامند اور بیوی کے وقت مخصوص ملاقات جو ہوتی ہے اس وقت موجود ہوتے ہیں، تو مولوی عمر نے لکھا کہ یہ بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہاں پر خود ہی لکھتے ہیں ایک صفحہ پر، صفحہ 282 پر، کہ زوجین کی جفت ہونے کے وقت نبی حاضر ہوتا ہے، زوجین کے جفت ہونے کے وقت نبی حاضر ہوتا ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ 279 پر لکھتے ہیں کہ اس طرح کہنا گستاخی بھی ہے۔ تو گویا اپنی بات کے کہنے سے اپنے فتوے کے مطابق یہ گستاخ رسول ٹھہرے۔ صفحہ 279 پر لکھا کہ ایسی نسبت حضور کی طرف کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ گستاخی ٹھہرے گی۔ اور خود لکھتے ہیں آگے صفحہ 282 کے اوپر کہ جب دو خاوند نبی آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مقام میں حضور کے لیے ماننا کہ اس وقت وہ حاضر ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی مطلب یہ ہے کہ ایک یہ مولوی محمد عمر صاحب کی مقیاس حنفیت ہے، معتبر کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد رضا خان صاحب نے آگے حد کر دی ہے، وہ لکھتے ہیں ملفوظات جلد 3 کے اندر صفحہ 249 ہے، اس پر یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں اتنی بڑی مطلب یہ ہے کہ توہین نبی کی اور انبیاء کی، اور ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی تو ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ یہ جملہ لکھتے وقت پتہ نہیں ان کی قلم کو کیا ہو گیا تھا اور دماغ کہاں تھا، تو انہوں نے لکھ دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہوکا زیادہ پیا ہوگا اور یہ جملہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بھی پیتے تھے اور ساتھ ساتھ مرید کو بھی ہوکا پلاتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اسی طرح اسی حالت میں کہہ سکتے ہیں ایسا جملہ، ورنہ یہ جملہ تو کوئی اچھا نہیں لگتا یہاں پر۔ اور حضرت تو اللہ کے بارے میں جو ہے یہ، اور انبیاء کے بارے میں نبی کی توہین دیکھیے کتنی کی ہے۔ یہاں پر میرے سامنے یہ خدائے کی بخشش ہے، حصہ 2 ہے اور مطلب صفحہ اس کا 6 ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے خدائے کی بخشش، آپ حضرات نے اس کا پہلے بھی حوالہ سنا ہے۔ تو اس کے حصہ 2 کے اندر یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی مدح میں اشعار لکھ رہے ہیں۔ تو کیا شعر لکھا آپ دیکھیں، لکھتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ اب آپ اندازہ لگائیں معنی کیا ہوا، مطلب کیا ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی جن کو یہ غوث کہتے ہیں، ان کی محفل ہو واز کی، اس میں نبی بھی آتے ہیں
اور مرسل رسول تو کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام ان کی واز کی محفل میں آتے ہیں جو کہ 700-600 سال بعد میں گزرے، اور ایک ولی اللہ تو ضرور ہیں، لیکن اتنی بڑی بات کہ ان کی محفل میں، ان کے واز میں، ان کی نصیحت سننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور اتنا غلوب کیا ان کے بارے میں کہ الامن والعلا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے۔ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا خدا یہی ہے، اور یہ کہا بھی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ احد اور احمد کے اندر کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا۔ تو کہتا ہے اس وقت کہ آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک کہ شیخ جیلانی پر سلام عرض نہ کر لے۔ آفتاب اس وقت تک، یعنی سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ جیلانی پر سلام نہ کر لے۔ گویا سورج بھی نکلتے وقت حضرت شیخ صاحب سے اجازت لے کر باہر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو شیخ تو رحمہ اللہ پیدا ہوئے تقریباً 607 سال بعد حضور کے بھی، اور دنیا اس سے کتنی سال، ہزاراں سال پہلے بنی، تو اس وقت سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا طلوع ہونا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ اللہ کے، یعنی جب تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلام نہ کر لے، یعنی ان سے اجازت نہ لے لے۔ یہ کتنی بڑی ایک جسارت ہے انہوں نے کی، اور یہ ان کے شان میں غلو کا جملہ لکھ دیا جس میں اللہ کی بھی اور مخلوق کی انہوں نے اتنی بڑی توہین کی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آگے یہ لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے، یہ میرے پاس ہے خدائق بخشش ہے، عیسیٰ سوم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 64 ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے عجیب جملہ لکھا، یہ تعریف کر رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، تو لکھتے ہیں روئے یوسف سے فزو در حسن روئے شاہ ہے، روئے یوسف سے فزوں تر حسن روئے شاہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے منہ سے زیادہ حسن کس کا ہے؟ شاہ عبد القادر جیلانی کا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے، اور دنیا میں مفسرین محدثین کے اندر حسن یوسفی کو، حسن کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے ان کا حسن جو ہے ان سے بھی کیا ہوا ہے؟ بڑا ہوا ہے۔ عجیب ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام ایسے نبی کی یہاں پر انہوں نے توہین کی۔ اور پھر دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں کیا لکھا۔ حضور جب معراج کے اوپر گئے تھے تو نقشہ کھینچتے ہوئے فتاوی افریقیہ میں یہ ایک بات کہتے ہیں، اس معراج کا ایک سفر ہے تو اس کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، جب گئے عرش بری پر المدد یا عبد قادر۔ اب کیا مطلب ہوا؟ میں تو اس مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کندھے پر پاؤں رکھ کر حضور علیہ السلام معراج پر گئے ہیں۔ اب سوچیں کہ یہ کیا مطلب لکھا کہ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، پائے آپ کہتے ہیں پاؤں کو، پیغمبر کے پاؤں کا زینہ بنا، یعنی وہ زینے کے طور پر، یعنی سیڑھی کے طور پر استعمال ہوئے، اور یہ پاؤں رکھ کر تو اوپر جا رہے ہیں، اعوذ باللہ، جو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا کہ یہ اس وقت ان کو سیڑھی بن کر مطلب سہارا دے رہے تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین، وہاں صرف تھے تو ایک جبرائیل امین تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی یہ لکھ دیا۔ اور ایک جگہ پر دیکھیں، یہ ایک بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ اس شعر کے اندر ختم نبوت کا بھی انکار نظر آتا ہے، جو ہم معنی سمجھے ہیں، اگر اس کا کوئی معنی اور بتا دے تو ہم مطلب یہ ہے کہ ضدی نہیں لوگ ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہی ہے، ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے۔ یہ شعر لکھا کہ انجام وے آغاز رسالت باشد این کے گو ہم تابع عبد القادر، انجام وے آغاز رسالت باشد، انجام وے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اختتام، انجام، ان کا انجام
یعنی انتہا کیا ہے بھائی؟ آغاز رسالت بعثت، کہ رسالت کا آغاز ہے. کیا مطلب؟ جب وہ ان کا انجام کو پہنچ گئے، ان کی موت آ گئی، وقت پورا ہو گیا، اس کے بعد رسالت کی کیا ہوگی؟ ابتدا ہوگی. حالانکہ رسالت تو ختم ہو چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت لے کر آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور ان کے انجام کے بعد کہتے ہیں آغاز رسالت ہوا. تو یہ کتنا ایک دلیری کا قول انہوں نے لکھا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نبی کے عاشق ہیں.